جس کے ماں باپ اس سے راضی اور خوش ہیں اس کا مطلب اللہ راضی اور خوش ہے، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اس کا مطلب اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس لیے ماں باپ کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ یہ صرف ان سے عہد نہیں تھا، ہم سے سب سے عہد ہے، اور صراحت کے ساتھ قرآن میں بار بار عہد لیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، خاص طور سے جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، وہ وقت ایسا ہوتا ہے ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے خدمت کی، ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ کی، اور مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ بچہ جوان ہوتا ہے، اس کے جوانی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اپنے ماں باپ کی قدر کرنا اور ان کے بچپن کا، اپنے بچپن کو یاد کرنا کہ ہم بچپن میں کیا تھے، اگر ماں باپ ہماری خدمت نہ کرتے، پالتے پوستے نہیں، ہم اتنے بڑے کیسے ہو جاتے۔ اسی لیے وہ دعا یاد دلائی اسی موقع پر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسے بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش کی، اے اللہ آپ ویسی ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا اچھا معاملہ کریے، ان کے اوپر رحم کا معاملہ کیجیے۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت، ان کی مشہور کتاب ہے معارف الحدیث، حدیث پاک کی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک اللہ والے تھے، نیک انسان تھے، شیطان نے بہکا دیا، گناہوں کی زندگی شروع ہو گئی، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، اب گناہ گاری میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ سے دور ہو گئے۔ ایک موقع پر دیکھا، کہیں چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گھر سے ایک ماں نے اپنے بچے کو دھکا دے کر باہر نکالا اور الٹا سیدھا کوسا کہ تو بہت نالائق ہے، نافرمان ہے، نکل جا میرے گھر سے، یہاں مت رہنا، اور نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکا چلتا چلتا تھوڑی دور تک گیا، راستے کے آخری تک، پھر وہ کچھ سوچنے لگا، اور سوچ کر پھر وہ واپس آ گیا۔ اس نے سوچا کہ ماں کے گھر کے علاوہ کون سا گھر ہے، کہاں جائیں گے۔ واپس آ گیا اور آ کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ نہیں کھولا، تو وہیں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد لیٹ گیا اور اس کو آنکھ لگ گئی، چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بچہ چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو رہا ہے، تو ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، اس نے اٹھایا، بچے کو گلے لگایا اور کہا بیٹا دیکھ، تو نے دیکھ لیا کہ میرے گھر کے علاوہ تیرا کوئی گھر نہیں، تو میری نافرمانی کیوں کرتا ہے، کیوں مجھے ستاتا اور پریشان کرتا ہے۔ پھر خوب گلے میں لگا کے اس کو خوب پیار کیا، خوب پیار کیا۔ تو وہ جو عارف تھے، اللہ والے تھے، راستے سے بھٹک گئے تھے، یہ منظر دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ جو ماں اپنے بچے سے اتنا رحم کرتی ہے، اللہ جس نے اس ماں کے اندر محبت ڈالی ہے، وہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا زیادہ محبت کرتا ہوگا، کتنا رحم کرتا ہوگا۔ بس یہ منظر دیکھ کر اللہ کی رحمت کا جوش ان کے دل کے اندر پیدا ہوا، پھر ان کی زندگی سیدھے راستے پر آ گئی۔ واقعی انسان اگر اپنی ماں باپ کی محبت دیکھے، بڑے سے بڑا انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور ماں ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے، بچوں سے کوئی گناہ ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ماں کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ماں اس گناہ کو اپنے بچے کے اوپر نہیں ڈالتی، وہ کہتی ہے کہ فلاں نے میرے بچے کو برباد کر دیا، اس کے دوستوں نے برباد کر دیا، اس نے، میرا بچہ تو بہت اچھا تھا، وہ یہ غلطی نہیں کر سکتا، دوسروں نے ایسا کر دیا۔ اسی لیے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے شیطان کیوں پیدا فرمایا۔ جب شیطان اتنے گناہ کراتا ہے انسان سے، اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہیں کرتے شیطان کو، تو یہ سارے گناہ بھی انسان نہ کرتا۔ تو جواب دیا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ دنیا کا ایک نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ ہم اپنا صفت غفاریت دکھائیں، کہ ہم کیسے معاف کرتے ہیں، کیسے رحم کرنے والے ہیں۔ اس صفت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا فرمایا، اور قیامت میں جس کو معاف کرنا ہوگا، جیسے محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کی غلطیاں دوسرے کے اوپر ڈال دیتی ہے، اللہ پاک قیامت میں ایسے ہی اپنے بندوں کی غلطیاں شیطان کے اوپر ڈال دیں گے کہ میرا یہ بندہ تو گناہ نہ کرتا، لیکن شیطان نے اس سے کو بہکا کر اس سے گناہ کروا دیا۔ اللہ پاک قیامت میں ہم سب کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، تو یہ عہد لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اعزا اقربا کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ بھی ان سے عہد لیا تھا، اور ان سے بھی عہد لیا تھا، اس امت سے بھی عہد لیا ہے۔ سورہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، وہاں بھی تذکرہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن معاملہ کرو،
عام طور سے انسان کو جو تکلیفیں پیش آتی ہیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں، وہ غیروں سے نہیں آتی ہے، اپنوں ہی سے آتی ہیں۔ اپنوں کی کسی بات دل میں لگ جاتی ہے، اپنوں کی کوئی بات سے انسان ناراض ہو جاتا ہے اور پھر قطع تعلق کر لیتا ہے، تعلقات کو ختم کر لیتا ہے، توڑ لیتا ہے تعلقات، حسن سلوک نہیں کرتا۔ اسی لیے اپنوں سے حسن سلوک کرنا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ انسان غیروں سے تو بہت اچھے معاملات کر لیتا ہے، ان سے تکلیفیں کہاں پہنچتی ہیں۔ اصل تو یہ ہے کسی سے تکلیفیں پہنچے اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ اچھا انسان ہونے کی علامت ہے۔ ورنہ جس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، تو برابری سرابری کا معاملہ ہے، اس سے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچ رہی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ قرآن میں اور احادیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور میں نے رحم کو اپنے نام سے پیدا کیا۔ جو رشتہ داری ہے عربی زبان میں اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ رحم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، راحمین، رحیم عربی زبان میں، اسی لیے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ آپ نے سنا ہوگا صلہ رحمی کرو، اردو میں ہی بولتے ہیں۔ تو یہ رحم کا لفظ رشتہ داری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے یہ رحم کا لفظ یعنی رشتہ داری کا لفظ اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ رحمان میں بھی راحمیم ہے، تو میں نے اس نام سے اس نام کو اپنے نام سے نکالا ہے۔ بس جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ جو رشتہ ناتوں کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، یہ بہت زیادہ خیر کا ذریعہ ہے، اور قطع تعلق کر لینا، ان کو پریشان کرنا، یہ سارے خیر کے دروازوں کو بند کر دینے والے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، روزی خوب ملے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی وظیفہ بتا دیجئے روزی کی برکت کا یا عمر کی برکت کا۔ تو روزی میں برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ سن لیجئے، ہم سب اللہ پاک انشاءاللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ کسی عالم کا بتایا ہوا نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتے ناتوں کو جوڑے۔ جو رشتے ناتوں کو جوڑے گا اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ وذی القربى، پھر فرمایا والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی، یعنی معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے اس طبقے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ یہ ان سے بھی عہد لیا تھا، اس امت سے بھی عہد لیا ہے کہ معاشرے کے جو کمزور طبقے ہیں، یتیم ہے اور کوئی ماں باپ نہیں اس کا، مسکین ہے، بیچارہ پریشان ہے، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیوہ عورت کے لیے کوئی کوشش کرے، کسی بھی طرح کی کوئی کوشش کرے، چاہے جانی ہو یا مالی ہو، اس کی کوئی خدمت کرے، جو کسی بیوہ کے لیے کوئی کوشش کرے یا کسی مسکین کے لیے کوئی کوشش کرے، وہ ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اللہ کی نگاہ میں دین اسلام کا جس کو ذرا سا بھی شعور ہے اس کو پتہ ہے کہ دین اسلام میں جہاد کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے، جہاں انسان صرف اپنا مال خرچ نہیں کرتا بلکہ اس کو جب جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہم زندہ بچ کر واپس آئیں گے کہ نہیں، اپنی جان ختم کر دینے کے لیے جاتا ہے۔ اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے جہاد کا۔ فرمایا کہ جو کسی یتیم، بیوہ کے لیے یا مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور جیسے پوری رات تہجد پڑھنے والا پابندی کے ساتھ، تھوڑی دیر نہیں، جو پوری رات پڑھتا ہو، پابندی سے تہجد پڑھتا ہو، ویسا ہے، اور دن بھر سارے دن روزہ رکھتا ہو، صائم الدہر، جو ہمیشہ روزہ رکھے، کسی دن گیپ نہ کرے، اللہ کی نگاہ میں ایسا بندہ وہ ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ ساری رات تہجد پڑھے، دن بھر روزہ رکھے، روزانہ روزہ رکھے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے، لیکن ہم یہ تھوڑی سی کوششیں کر کے ان بڑی بڑی عبادتوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔
ایک اور روایت تو عجیب ہے، اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے ایک بندے کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے جو حدیث پاک کی کتابوں میں بڑی معتبر کتاب ہے۔ کہیں گے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ بندہ حیرانی سے دیکھا کہ اللہ پاک آپ اور بیمار، اور پھر میں عیادت کیسے کرتا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندے، تیرا فلاں پڑوسی یا کوئی رشتہ دار وہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا وہاں جا کر تو مجھے اب وہیں پاتا، اس کے پاس پاتا، یعنی میں تمہیں مل جاتا وہاں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ انسان اگر تصور کرے، سوچے کہ اللہ پاک کس انداز سے پوچھیں گے، میں بیمار تھا، تو نے، گویا کہ وہ بیمار شخص، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ پھر حیرانی سے کہے گا کہ اللہ، آپ اور بھوکے ہونا اور میں آپ کو کھانا کھلاؤں؟ اللہ اس سے فرمائیں گے کہ فلاں بندہ بھوکا تھا، تجھے معلوم تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو مجھے وہیں پاتا۔ کسی سے کہیں گے کہ میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، وہ بھی ایسے کہے گا کہ اللہ، آپ اور پیاسے۔ اللہ کہیں گے ایک پیاسا شخص تھا، تجھے معلوم تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ مطلب یہ کہ انسانوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں جو ہم پوری کر سکتے ہیں، اس کو اگر ہم پوری کر دیں گے، ہمیں اللہ پاک کی معیت نصیب ہو جائے گی، اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، دنیا میں جتنی مخلوق ہیں اللہ کی، وہ سب اللہ کا کنبہ ہیں، اللہ کا گھرانہ ہے، عیال اللہ ہیں۔ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، پس اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اچھا معاملہ کرے۔ یہ جتنے انسان ہیں، چرند ہیں، درند ہیں، پرند، جو کچھ اللہ کی مخلوق ہے، وہ سب اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے۔ اور واقعی ہے بھی کنبہ۔ گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، جس کا گھرانہ ہوتا ہے، جس کا کنبہ ہوتا ہے، اس کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھرانے کی ساری ضروریات کا انتظام کرنا۔ تو اللہ پاک تو ہم سب کی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تو ان کا کنبہ، ساری مخلوق ان کا کنبہ گھرانہ ہے۔ فرمایا کہ جو میرے کنبے کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرے گا، وہ میری نگاہ میں سب سے پسندیدہ انسان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔